آج میں آپ کو فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ فسکل ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے، غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ اسے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ملک کا ایک سرمایہ، ایک ملک کی خود کی آمدنی ہے، وہ ملک کے ذاتی خرچوں سے کم ہے۔ جس طرح ہماری حساب سے دیکھا جائے، ہماری جتنی بجلی کی آمدنی نہیں ہے، جتنی ہماری بجلی کی پیداوار نہیں ہے، جتنا اس کا خرچہ، جتنی اس کی سپلائی کرنی پڑ جاتی ہے، تو ان چیزوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، سپلائی اور جو ہماری آمدنی ہے، جو کم اور زیادہ کا فرق آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ تو ان جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے جو آمدنی ہوتی ہے، جو ہماری گیس کی ہوگی، بجلی ہوگی، پیداوار ہوگی، اور ہماری پیداوار کم اور خرچ اور ہمیں دینی زیادہ پڑے، تو پھر ہمیں باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، پھر ہمیں بجلی کے اور پلانٹس لگوانے پڑتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور یہ چیزیں آتی ہیں فسکل ڈیفیسٹ میں۔ تو دوسری چیز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جی کہ ملک سے باہر پاکستان سے ڈالر جا رہے ہیں، جیسے ہماری کرنسی چینج کرا کے لوگ جاتے ہیں نا باہر کے، وہ والی کرنسی یوز کرنی ہے۔ ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں، ملک میں ڈالر کم آ رہے ہیں، تو یہ والا جو بیچ والا جو گیپ ہے، کم آنے اور زیادہ جانے کا، اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ۔ کیونکہ یہاں پر ہماری کوئی ایسی انڈسٹری نہیں، ہماری کوئی پروڈکشن نہیں، کوئی ہمارے ایسے بزنسز نہیں کہ لوگ آئیں۔ تو اب اسی طرح روپیہ گرتا ہے اور مہنگائی زیادہ آتی ہے جب ہمارے ڈالر باہر جاتے ہیں، جو پاکستان میں ہو اور وہاں سے کوئی آئی نہ ہو، مطلب کہ ہماری امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ بھی کم ہو، اسی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور جب یہاں سے لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر دیں، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو پھر جو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد دو آپشن ہوتی ہیں: یا تو دوسرے ملکوں سے قرضے پکڑ کے ملک کو بچا لو، یا جو ملک کے ریزرو سے ڈالر جو ہوتے ہیں، جو اس نے اپنی آمدنی سے سیو کیے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تاکہ روپیہ مستحکم ہو اور روپے کی قیمت اوپر جائے اور ڈالر کی قیمت نیچے آئے۔ اس لیے پھر جب روپیہ نیچے گرتا ہے تو مہنگائی آتی ہے، اور جس کی وجہ سے بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے، گیس بھی مہنگی ہوتی ہے، اور بے روزگاری بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ تو سب سے بڑا ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہیں۔ کیوں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری جو پیداوار ہے ملک کی، خود کی آمدنی کی، وہ صحیح ہونی چاہیے، تب ہمیں یہ والے ایشوز نہیں پیش آئیں گے۔ دوسرا، یہ ایشو تب آتے ہیں جب یہاں سے کرپشن، مافیا لوگ، یا کوئی بھی ادارہ ہو، یا وہ پولیٹیشین ہو کوئی، یا کوئی ادارے میں کام کر رہا ہو، یا کوئی بزنس مین ہو، جہاں سے وہ پیسہ چوری کر کے باہر بیچتے ہیں، تو تب بھی ہمارا روپیہ گرتا ہے اور یہاں سے ڈالر باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ایک سسٹم ہے، اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔